جن کو مقدمات کا سامنا ہے، چاہے وہ فوجداری ہیں، چاہے وہ فیملی کے میٹرز ہیں، آئلی ہیں، دیوانی ہیں، سر ان کو ریاست کی ذمہ دار ہے کہ جو نہیں کر سکتا ریاست اسے پرووائڈ کرے. اس میں سر ہم صوبوں کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا نیشنل پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. سر اسی طرح آواز ایپ ہے جو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کروائی، اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے. ہماری سر 24/7 ہیلپ لائن سروسز ہیں انہی حوالوں سے، جو آپ کو نہ صرف لیگل ایڈ کے حوالے سے بتاتے ہیں بلکہ جس طرح یہ بچے گمیں، کوئی ہیرسمنٹ کی کمپلین ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ منسٹری میں ہمارا راؤنڈ دا کلاک وہ چلتا ہے، ہم وہ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. سر ہمارے جو کمیشنز ہیں الحمدللہ بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں، افیکٹولی کام کر رہے ہیں. نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ربیہ جویری صاحب ہیں. سر انہوں نے اپنے کام کی وجہ سے اور کمیشن کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے اس دفعہ سر ہمیں جو رینکنگ ہوتی ہے جی اس کے ڈیفرنٹ یارڈ سٹکس ہوتے ہیں، تو اے سٹیٹس جو ہے سر وہ ہمارے نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کو ملا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی خبر ہے. کیونکہ جناب وزیر اعظم میں یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ربیہ صاحبہ شاید ہم ہی ہیں جن کے پاس اے سٹیٹس ہے اس ریجن میں جی. تو یہ سر کچھ اچھی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں شیئر کرنا چاہیے. میں سر آج کی اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام پارٹنرز UNDP and especially the Excellency, the Canadian High Commissioner is here, the Australian is. I'm extremely grateful to our partners for their continued support for these causes. ہم اپنے وسائل سے بھی کرتے ہیں اور جو ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں سر وہ بھی بہت خوش دلی کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ان سارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے جناب وزیر اعظم میں آپ کے نوٹس میں ڈالنا چاہوں گا کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے اور وزارت انسانی حقوق پاکستان نے کچھ کوشش کر کے ملیشیا میں 145 سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ سر سٹرینڈ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے پریزنز میں. سر وہ کافی سارا جو فاؤنڈیشنل ورک ہے وہ ہو گیا ہوا ہے. ہم آپ سے استدعا کریں گے کہ آج آپ خصوصی ہدایت جاری کریں وزارت خارجہ کو، وزارت داخلہ کو، اور نیشنل کمیشن ہمارے ساتھ ہوگا کہ سر ہم ان کی واپسی کا انتظام کریں تاکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ واپس آ کے اپنی زندگیاں گزار سکے. میں سر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ سب احباب کا، خواتین و حضرات کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور اس عزم اور اس وعدے کے ساتھ کہ جب ہم اگلے سال اسی دن کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے تو ہماری جو اچیومنٹس ہیں گورنمنٹ لیول پہ وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ آج سے بہت اور زیادہ ہوں گی. یہ سفر ہے، یہ جاری رہے گا، اور اس میں آپ سب سے میں پھر ایک دفعہ استدعا کروں گا کہ آپ جس کیپیسٹی میں بھی جس حیثیت میں اس معاشرے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، کردار ادا کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیجئے جنہیں آپ کی ضرورت ہے، جنہیں ریاست کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، وزیر قاسم نذیر طاہر انسانی حقوق سے متعلق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام نے انسانی حقوق پر بہت زور دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین بھی بنیادی انسانی حقوق کا محافظ ہے. مزید انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں. بچوں کی گمشدگی کے بارے میں سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں. اعظم نذیر طاہر نے مزید کہا کہ 10 دسمبر دنیا بھر میں انسانی حقوق کے طور پر منایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام نے انسانی حقوق پر بہت زور دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Minister for Law and Parliamentary Affairs Azam Nazeer Tahir Chowdhury, Mr. Samuel Rizk, representative of UNDP in Pakistan, Excellency Neil Hawkins, Barrister Akil Malik, Madam Rabia Javeri Agha, Chairperson NCHR, parliamentarians, officers, our very dear and wonderful children. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here this afternoon to celebrate
International Human Rights Day, and the speech made by Law Minister and Chairperson NCHR goes in volumes to explain their commitment towards upholding this great cause of human rights, protecting them, and of course empowering those communities of our country which need protection and of course promotion under challenging circumstances. And I certainly would like to appreciate the efforts of Law Minister, who has always spoken very strongly for protecting basic rights of citizens in cabinet meetings, in other official get-togethers. And Madam Shaista Parvez is obviously a beacon of light, along with Sabah Sadiq, and of course Khoya Saab was a very outstanding, honest police officer. Your contributions have really led to achieving this remarkable accreditation, of course under the chairmanship of Rabi Javeria. Please let me know what can be done more in this behalf. Discuss all these important issues as to how to take this program further in this country, in the four nook and corner of Pakistan. And it is a sheer coincidence. I had a meeting with a delegation coming from various parts of the world, and one of the participants raised a question I'd like to share with you. وہ کہنے لگے کہ وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے, میں اب ذرا اردو میں بات کر لوں. کہنے لگے کہ وزیر اعظم جو ہمارے ملک میں اسماعیلی جو ہیں پاکستان میں بسنے والے, ان کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ صحیح برتاؤ ہو رہا ہے. جس طرح یہاں پر کہا گیا کہ 1400 سال پہلے ہمارے دین نے, قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں انسانی حقوق, مساوات, انصاف کی جو تلقین کی گئی اور احکامات دیے گئے, اور پھر حضرت قائد اعظم نے 11 اگست کو جو کہا تھا, you're all equals in Pakistan regardless of creed or color or religion. You can go to your mosques, your mandars, and you are free to go wherever you want to. تو یہ حضرت قائد اعظم نے 11 اگست کی اسپیچ میں کہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ یہ اسماعیلی زیادہ بستے ہیں گلگت بلتستان میں, وہ انتہائی قابل, شریف اور پاکستان کے دلدادہ ہیں, اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ, نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ تمام بسنے والے پاکستان کے اندر, چاہے وہ منورٹیز ہیں, ان سب کے ساتھ میں نے جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, اس وقت میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا, اور میری یہ آئینی یا قانونی ذمہ داری نہیں تھی کہ میں باقی صوبوں کے عوام کو بھی ساتھ لے کر چلوں, لیکن بطور ایک پاکستانی کے میرا یہ دل گواہی دیتا تھا کہ مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لہٰذا چاہے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے وظائف ہوں, چاہے
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के वज़ाइफ हों, चाहे लैपटॉप्स की तकसीम हो, प्योरली ऑन मेरिट तमाम सूबों को हम शामिल करते थे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी शामिल करते थे। तो मैंने उनको बताया कि अभी 1000 बच्चे और बच्चियां हम भेज रहे हैं चीन, जो हमारे फ्रेश एग्री ग्रेजुएट्स हैं, जो कि जिन्होंने हाई अचीवर्स, उनको मॉडर्न टेक्निक्स सिखाने के लिए उनको हम चीन भिजवा रहे हैं। उसमें चारों सूबों के बच्चे और बच्चियां शामिल हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बाकी इलाकों में जहाँ पर हमारे इस्माइली बसते हैं भाई और बहन। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारी तरजीह है, इस तरीके से हम पाकिस्तान में ये मौक़े मुसावी बुनियादों पर सबको हम मुहैया कर रहे हैं। लेकिन ये एक लंबा सफ़र है, इसमें बहुत कुछ हमें मज़ीद करना है। खुद नुमाई में जाए बगैर मैं ये कहूँगा कि पहला सेंटर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब में मुल्तान में कायम किया था, और दिस वाज द फर्स्ट वन इन एंटायर पाकिस्तान। इसी तरीके से बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता परास्ता करने के लिए जनूबी पंजाब में जो एनरोलमेंट थी वो बहुत कम थी और ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ पर हमने इसका आगाज़ किया और वहाँ पर हमने बच्चियों को, उसका नाम था प्रोग्राम का ज़ेवर तालीम प्रोग्राम। ये वहाँ पर हमने इनको वज़ाइफ को बढ़ाया और उनको हमने इंश्योर किया कि वो बच्चियाँ स्कूल में रहें। उनके माँ बाप को अलहदा वन टाइम हमने स्टाइपेंड दिया ताकि उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए और बच्चियाँ स्कूलों में तालीम हासिल करें। इसी तरीके से ये जो ब्रिक किल्न्स हैं, जिनको भट्टा कहते हैं, वहाँ पर जो चाइल्ड लेबर बेड़ियाँ थीं उसको हमने हमेशा के लिए काट दिया। वहाँ पर तकरीबन मुझे याद है कि 90,000 बच्चे वहाँ पर छोटी उम्र में जाते थे और उनकी वो फूल जिनको फलना फूलना था वो इस चाइल्ड लेबर के जबर तले वो फूल जो हैं वो मुरझा जाते थे, मस्क हो जाते थे। उनको हमने उनकी कैद से निकाला, उनको स्कूलों में लेके आए, उनको यूनिफॉर्म दिए उन बच्चों को, उनको हमने बैग्स दिए, उनको हमने स्टाइपेंड दिए और उनके वालिदैन को कहा कि ये वन टाइम आप ले लें, मेहरबानी करके अपने बच्चों को दोबारा ये जबर ना कराएं वरना तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। तो ये वो चंद these are humble contributions we were able to make in that point in time, but I think that is a thing of the past. Today we have to now commit ourselves to do more and much more so that we're able to stand with a sense of pride, not only in front of our nation but our posterity, and with all humility in front of Allah Almighty. मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको ये तहसीन पेश करता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मामले में हम मज़ीद जो कुछ कर सकते हैं आइए मिल बैठें और इसके ऊपर हम अपने सर जोड़ें और जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें. I will request General Tasdees to please organize a meeting a small meeting with my colleagues and a very independent chairperson so that we can thrash out these issues and do much more which people are expecting from us. I'm very grateful to you, my colleagues from UNDP and Ambassador. You are very fluent in Arabic, I know. Let's
seek your expertise and your experience in this behalf, and we can do much more and carve out our way for our future generations. मलेशिया के लिए आपने जो फरमाया 145 पाकिस्तानियों का, तो खुशकिस्मती है कि मलेशिया से हमारा एक बरादर मुल्क है, और मेरे उनके जो वज़ीर आज़म हैं अनवर इब्राहीम, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं. उन्होंने भी बड़ी मुश्किलात का सामना किया और जेल की सलाखों के पीछे कई बरस वो रहे. तो मैं उनसे बात करूंगा इंशाअल्लाह. मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इसमें आगे बढ़ें. आई विल स्टैंड बाय यू, और जो भी मेरे लायक खिदमत में करूंगा ताकि इन पाकिस्तानियों को हम वापस लेके आएँ. गॉड ब्लेस यू एंड गॉड स्पीड. पाकिस्तान पाइंदाबाद. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंसानी हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे थे, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्माइल कम्युनिटी को बराबरी के हुकूक हासिल हैं. वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए.